فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اب نماز کی باری آئی، اتنی ساری باتیں بتانے کے بعد وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور نماز قائم کرو، اس لیے کہ حالات ایک جیسے کسی پر بھی نہیں ہوتے، اور اللہ کے ساتھ جڑنے کا مؤثر ترین ذریعہ 5 وقتہ نماز، اور پھر خاص طور پہ تہجد کی نماز، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی۔ فرض نماز تو آپ کا دل کرتا ہے نہیں کرتا، دل میں طبیعت آبادگی ہے نہیں ہے، رکعتیں بھولی ہیں یاد آئی بھولی، جس طرح بھی یہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن جو نوافل ہوتے ہیں، یہ خاص طور پہ جو تہجد کی نماز ہے، وہ خالص اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ وہ پڑھتا وہی ہے جس کے اندر دل کے اندر آمادگی ہوتی ہے، جو واقعتاً اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ فرائض تو آپ ادا کرتے ہیں مؤذن کی اذان پر، مسجد میں آتے ہیں اور فرض ادا کرتے ہیں، اذانیں ہو گئی ہے، ظہر پڑھ لو، عصر پڑھ لو، مغرب پڑھ لو، عشاء پڑھ لو، لیکن تہجد ہے آپ اپنے دل کی آواز پر پڑھتے ہو، آپ اپنے دل کی آواز پر پڑھتے ہو، آپ کا دل آپ کو جگاتا ہے اور آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے مجھے اپنے خالق و مالک کے حضور کھڑے ہو کر اس کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اس کے سامنے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور پھر اب جب کوئی نہیں دیکھنے والا، کوئی نہیں سننے والا، تو کبھی رو کر کبھی چپکے چپکے اس سے مانگنا ہے، کبھی رو کر کبھی چپکے چپکے، اس لیے کہ وہ اونچی آواز میں بھی سنتا ہے، خاموشی سے بھی سنتا ہے۔ تو یہ انسان پر ہر وقت کیفیت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی رونا آتا ہے اور انسان کا دل کرتا ہے کہ میں چیخیں مار مار کے روں اور اپنا سب کچھ کھول کے رکھ دوں اپنے پروردگار، اللہ جانتا ہے، لیکن انسان اپنی تسلی کے لیے، اور ایسا ہوتا ہے کہ پھر انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑے سکون سے اطمینان سے اپنے دل کی باتیں راز و نیاز کی باتیں اپنے رب سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ دونوں کیفیات میں سنتا ہے اور دونوں کیفیات کو جانتا ہے، انسان کا ظاہر باطن اس کے سامنے ہے، اور وہ اوقات جو ہیں تقرب اللہ کے اوقات، تہجد کے اوقات، رات کے نوافل کے اوقات، وہ ایسے ہیں کہ جب بندے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، بندے اور اللہ کے درمیان یعنی کوئی آواز نہیں آئے گی، کوئی شور نہیں آئے گا، کوئی آپ کو آواز نہیں دے گا، کوئی کچھ نہیں، آپ نے اپنی نیند کی قربانی دی ہے اور اس کے بعد آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے اور آپ نے یہ کوشش کی ہے، تو یہ اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ لیکن فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو۔ اب بظاہر حکم تو اس میں 5 وقتہ نماز کا ہے، لیکن یہ نماز اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ ہے، اور پھر فرائض کے اندر وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی جو نوافل میں اور تہجد میں پیدا ہوتی ہے۔ تہجد کو میں الگ سے، حالانکہ وہ بھی نفل ہے، لیکن تہجد کا الگ سے ذکر کہ اس کی فضیلت الگ سے۔ اچھا، اگلی بات وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اب یہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندوں کو بندوں کے ساتھ جوڑتی ہے۔ آپ جب غریب، ضرورت مند، مجبور، بے سہارا ان کی مدد کرو گے، زکوٰۃ تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے، یہ تو کم سے کم ہے کہ 2.5%، اس میں سے بھی جو سرپلس ہے، جو سال بھر آپ کے پاس جمع ہے، پڑا رہا اور خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ کہتا ہے اس میں سے غریبوں کا کچھ حق نکالو۔ تو اب فرض کے درجے میں تو 2.5% ہے، لیکن صدقات نافلہ یا خیرات، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، بلکہ جو ابتدائی حکم تھا نا انفاق مال کے حوالے تھی، وہ تو یہ تھا کہ صحابہ نے پوچھا یسألونک ماذا ینفقون، یعنی یا نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، تو ابتدائی طور پر قل العفو، جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے خرچ کر دو۔ یہ توقع نہیں بنتی کہ تمہارا مسلمان بھائی بھوکا اور پیاسا مر رہا ہو اور تم کہیں کہ میں جوڑنے کے لیے جمع کر رہا ہوں، میں اکٹھا کر رہا ہوں، میں خزانے بھر رہا ہوں، یہ کوئی مطلوب ہی تو ابتدائی دور میں تو یہ حکم تھا، یہ تو اللہ رب العزت نے بعد میں وراثت کا قانون بھی نازل فرمایا اور زکوٰۃ کا شرعی حکم بھی آیا، سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کا شرعی حکم جو ہے وہ آیا کہ اپنے مال میں سے 2.5% جو ہے وہ دو، وہ مال تجارت جو بھی ہے اس میں سے 2.5% جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نکالو۔ تو یہ عبادت اب ہے، یہ عبادت حکم اللہ کا ہے، نکالو، جب ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا تو عبادت ہے، اس کے بعد یہ بندوں کو بندوں کے ساتھ جوڑ رہی ہے۔ اب دیکھیں معاشرے میں اگر غربت ہے اور آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا، غریبی تو انسان ہے نا، اس کی بھی ہیومن فیلنگز ہیں، جو اس کے دل میں آپ کی قدر ہوگی اور جس طرح وہ آپ کے لیے دعا کرے گا، وہ آپ اپنی ضرورت خرچ کرنے کے لیے سارے پیسے اڑا دیتے تو آپ کو وہ سکون نہ ملتا جو وہ دعائیں دے گا اور اس کے نتیجے میں جو برکات حاصل ہوگی۔ ہم ان چیزوں کو فیل نہیں کر سکتے، لیکن ہوتا ایسے ہی ہے۔ دیکھیں نا، کچھ بھی نہ ہو،
یہ میں پروفیشنل لوگوں کی بات نہیں کرتا، وہ تو بسا اوقات جو ہے وہ ان سے جتنے بھی ان کو دیتے جاؤ اور وہ اپنا حق سمجھتے ہیں اور چمٹتے ہیں اور محنت سے کتراتے ہیں۔ جو شریف النفس، ضرورت مند، مستحق لوگ، ان کو تلاش کر کے زکوٰۃ تم پر فرض ہے ان کے دروازوں تک پہنچاؤ، انہیں بھکاری بنا کر اپنے دروازوں پر آنے پر مجبور نہ کرو۔ ان کا احسان ہے کہ وہ تمہاری زکوٰۃ قبول کر لیں اور تمہارا فرض ادا ہو جائے۔ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے اگر تم دیتے بھی ہو، اللہ کا حکم ہے تمہیں زکوٰۃ دینا ہی دینا ہے، اگر لینے والا کوئی نہ ہو تو تمہارا فرض نہیں ادا ہو سکتا۔ اس لیے زکوٰۃ، تو زکوٰۃ بھی لوگوں کو آپس میں جوڑتی ہے، اللہ کا حکم ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور غریبوں کی خوشحالی اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ایک جو ہے وہ تدبیر ہے جو اللہ نے اپنے اس حکم کے ذریعے سے کی ہے۔ اب یہ احکامات سارے بیان کر دیے، عبادات بھی، حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی، نماز، سب کا ذکر آنے کے بعد فرمایا ثم تولیتم، یہ ساری باتیں تمہیں ہم نے دیں، تم نے ان ساری باتوں کو قبول کیا، قول و قرار کیا، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے۔ طرز عمل کیا تھا؟ تورات کا جو حکم تھوڑا سا مشکل لگا، بھئی یہ تو نہیں ہم کر سکتے، اور جو پسند آ گیا جی یہ کر لیں گے۔ اپنی پسند اور ناپسند پر شریعت جو ہے اس کو لے کر چلنا، اور قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہیں ان کو اس طرح ماننا کہ جس میں کچھ فائدہ نظر آتا ہے اس کو تو ماننے کے لیے تیار، اور اس کی فضیلت بھی بڑے خوب شوق سے ذوق سے بیان کریں گے، اور جہاں براہ راست اپنے مفاد پر یا کوئی زد پڑتی ہو یا مشکل پیش آتی ہو تو وہاں ہم جو ہے وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ قول و فعل کا تضاد ہے۔ تو اللہ فرماتے ثم تولیتم، پھر گئے، ان ساری باتوں سے پھر گئے، ان میں سے کبھی کسی بات پر عمل کر لیا۔ اب دیکھیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اب یہ بظاہر بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن ذرا اپنے حالات کا جائزہ لے کے دیکھ لیں، ان آیات کو، ان احکامات کو اپنے حالات پر جو ہے وہ اس کا انطباق کریں اور اس پر اپلائی کر کے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری کیفیت کیا ہے، ہماری عبادات کی کیفیت کیا ہے، ہماری حقوق العباد کی کیفیت کیا ہے، ہماری اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیفیات کیا ہے، ہم غریبوں مسکینوں یتیموں کے حوالے سے کیا، ہم راہ چلتے کسی پروفیشنل مانگنے والے کو 2-4 روپے دے کے تسلی کر دی کہ ہم نے کوئی صدقہ خیرات کر دیا، بلکہ اسلام تو اس کو ڈسکریج کرتا ہے کہ یہ جو پروفیشنل لوگ ہیں یہ تو بس اس پر بات پھر کسی وقت کریں گے، بہرحال وہ بات لمبی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں اور ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ اصل مستحق تو وہ لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، عزت نفس ان کی ہوتی ہے، ان کو ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتی، ان کو تلاش کرو معاشرے میں، ان کی مدد کرو۔ ثم تولیتم، تو تم پھر گئے یہ ساری باتیں سن کے، الا قلیلا منکم، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے، تھوڑے ہیں جو اس پر قائم رہے، ان باتوں کو مانا، اس کے مطابق عمل کیا۔ اب بھی ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں بھی اکثریت جو ہے وہ دین کی تعلیمات سے غافل ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، لیکن چیدہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آپ مثال دے سکتے ہیں کہ یار فلاں آدمی اتنا صاحب کردار ہے، مطلب صاحب کردار سے مراد صرف جو ہے وہ آپ نمازی کو نہ پرکھیں، صرف حاجی کو نہ پرکھیں، صاحب کردار کا مطلب جس کی پوری زندگی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ جہاں نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حجی ہے، نمازی ہے، وہاں وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، مستحق ضرورت مندوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، اوورآل اس کی زندگی جو ہے وہ ایک گواہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی مثال معاشرے میں مل جاتی ہے، لیکن الا قلیلا منکم، اس وقت ان سے کہا گیا تھوڑے تم میں سے، اس وقت ہمارا حال بھی یہ ہے کہ تھوڑے تم میں سے ایسے ہیں کہ جن کی مثال دی جا سکتی ہے، کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ دین کے تمام تقاضوں کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور پھر گئے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم پھر گئے، اور تم ہو ہی پھرنے والوں، پھر گئے اللہ کے کلام سے، اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے سے۔ مطلب آج کے دور میں آپ دیکھیں وعدہ پورا کرنا مذاق لگتا ہے، وعدے کو توڑنا شغل لگتا ہے، پورا کرنا کوئی اہمیت ہے ہی نہیں سرے سے۔ آپ نے کسی سے قول و قرار کیا، وعدہ کیا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو اتنی ذمہ داری کے ساتھ پورا بھی کرنا ہے جو اہمیت ہونی چاہیے، نہیں ہے معاشرے میں۔
تو تم ساری نماز، ہم کہتے ہیں مسلمان ہونا بھی تو ایک قول و قرار ہے نا. مسلمان ہونے کا مطلب کیا؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ گواہیاں، یہ قول و قرار ہے. لیکن وہ 90% لوگ آپ کے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے. 90%. صبح کی نمازوں کا اندازہ کر کے دیکھ لیں اور عشاء کی نماز کا اندازہ کر کے دیکھ لیں. یہ درمیان کی کبھی ایک کبھی دو پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، اس کو آپ نمازی نہ شمار کریں. نمازی وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے. یہ جو 1 اور 2 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور کبھی 8 دن کے بعد جمعہ پڑھتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو شامل کیا کہ ہم اللہ کے رسول کی امت میں ہیں اور بخشے بخشائے ہیں، بس 8 دن کے بعد جو ہے وہ جنت کا سرٹیفکیٹ لینے آ رہے ہیں، یہ دھوکے میں ہے. یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھیں. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی سخت وعیدیں ہیں. قرآن مجید کے اندر بھی آگے اب آ رہا ہے ایسے لوگوں کا طرز عمل اور وہ بیان ہو رہا ہے. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. اچھا، اب یہ تو تھا ایک اوور آل ایگریمنٹ، ایک اسپیشل ایگریمنٹ بھی تھا، ایک اسپیشل قول و قرار بھی تھا. وہ کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے، اب یہ دوسرا وعدہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، خطاب بنی اسرائیل سے ہے، لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم نہیں نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، مانا کہ ہاں ہم ایسا کریں گے، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو اس بات پر. کس معنی میں؟ دیکھیں نا، اگر آپ سے پوچھیں، ہم کسی ایک سے بھی پوچھیں کہ بھئی آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا؟ جی پڑھتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ قول و قرار. تم اس بات پر گواہ ہو کہ تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہو، تو پھر نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ پھر کسی بات کو مان لیا کسی کو چھوڑ دیا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اچھا، یہ قول و قرار اسپیشلی اس دور میں بھی تھا، آج کے دور میں بھی ہے. طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، ان سے اپنی مرضی کی بگاڑ لیں گے، اپنی مرضی کے کام لیں گے، اپنی مرضی کے پوری کرنے کے لیے کہیں گے یہ کرو یہ کرو. اگر کسی جگہ کسی نے کوئی انکار کر دیا، بس اس کی جان خطرے میں، اس کی عزت خطرے میں، اس کا مال خطرے میں، یہاں تک کہ ان کو اپنے علاقے سے علاقہ بدر کر دیتے ہیں. یہ سردار، وڈیرے، جاگیردار، چودھری، یہ بڑے بااثر لوگ، اور یہی کردار حکومتیں بھی کرتی ہیں، یہی کردار حکومتیں بھی کرتی ہیں. آج اس بات کو آپ پھر اپنے معاشرے کے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیں اور اوور آل امت مسلمہ کے حالات دیکھ لیں. آج مسلمانوں کو قتل کون کر رہا ہے؟ خود مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. غیر مسلم بھی کر رہے ہیں. غیر مسلم اسی لیے کر رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، لڑے ہوئے ہیں اور آپس میں کمزور ہیں. اگر یہ سب ایک ہو جائیں، ان کی کاز اور ان کا مفاد ایک ہو جائے، تو کوئی جرت نہیں ہے کہ کسی کی آنکھ میلی کر کے دیکھیں ان کی طرف. آپس میں پھٹے ہوئے، آپس میں لڑے ہوئے. اسی طرح بھائیوں کے اندر کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو دشمن اس کو سپیس مل جاتی ہے اور وہ درمیان میں بھائیوں کو لڑانا شروع کر دیتا ہے. تو تمام مسلمان کلمہ گو ہیں تو آپس میں بھائی، لیکن آپس کے اختلافات کی وجہ سے شیطانی قوتوں کو، ظالم قوتوں کو، کافر اور فاسق لوگوں کو درمیان میں جگہ مل جاتی ہے، اور وہ پھر ان کے اختلافات کو مزید اجاگر کر کے، بڑھا کے، یہاں تک کہ ان کے درمیان جنگیں کروا دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ فساد فی الارض ہے. اللہ کہتا تم سے منع کیا، تمہیں منع کیا تھا، تم نے قول و قرار کیا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب تم سے لیا پختہ وعدہ، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم خون نہیں کرو گے آپس میں ایک دوسرے کا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہیں نکالو گے اپنوں کو ان کے گھروں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے قول و قرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہ ہو اس بات پر کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوا، یعنی اقرار مانتے ہو تم. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، پھر تم وہ لوگ ہو، تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، اپنوں کو قتل بھی کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم میں سے ایک گروہ دوسرے کو اس کے گھروں سے بھی نکال دیتا ہے. ہمارا گاؤں چھوڑ دو، ہماری بستی چھوڑ دو، ہمارا علاقہ چھوڑ دو، ہمارا ملک چھوڑ دو. ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ یا اس کی پھر عزت محفوظ نہیں رہے گی، یا اس کا مال محفوظ نہیں رہے گا، یا اس کی جان محفوظ نہیں رہے گی. ایسے خطرات اس کے لیے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ وہ بیچارہ اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور یہ یہودیوں کے اندر بھی تھا، ان کے قبیلے آپس میں اس طرح لڑتے تھے. اصل تو انہی کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان حالات کو جب ہم اپنے سیاق و سباق میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے.
اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حالات بنی اسرائیل پر گزرے ہیں وہ سارے حالات میری امت پر بھی گزریں گے، وہ سارے حالات میری امت پر بھی گزریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سے پہلے امت مسلمہ وہی تھی، ہم سے پہلے امت مسلمہ وہی تھی۔ آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم ان کی جگہ پر امت ہیں، تو ہمارے اندر بھی وہ خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ تو ایسے حالات میں جو ہے وہ تم جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُم، تم وہ لوگ ہو کہ تم قتل کرتے ہو اپنوں کو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور پھر تم نکالتے ہو، یعنی ان کو تمہارا ایک فریق جو ہے وہ ان کو ان کے گھروں سے نکالتا ہے۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم ان پر چڑھائی کرتے ہو ظلم اور زیادتی کے انداز میں۔ ظلم اور زیادتی کے انداز میں ایک دوسرے پر جب زیادتی ہوتی ہے، جو طاقتور ہے وہ کمزور پر چڑھ دوڑے، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی جان، اس کا گھر، اس کی جائیداد خطرے میں پڑ جائے تو وہ وہاں کیسے رہے گا؟ وہ نکلنے پر مجبور کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان، تم ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم کے انداز میں۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہوتا ان کے ساتھ زیادتی کرنے کا، تمہیں کوئی حق نہیں ہے ان کے ساتھ ظلم کرنے کا، لیکن تم یہ کرتے ہو تو ظاہر ہے کہ پھر وہ در بدر ہوتے ہیں۔ وَإِيَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اچھا منافقت آپ دیکھیں، اپنے لوگ نکلنے پر خود مجبور کیا، اب وہ بیچارے کسی جگہ جا کے آباد ہوئے، لیکن پھر پتہ چلا کہ ان کو دوسروں نے قید کر لیا، کسی اور قبیلے نے قید کر لیا، کسی اور قبیلے نے اپنا غلام بنا لیا۔ اب غیرت جاگی، ہماری قوم کے لوگ، ہمارے قبیلے کے لوگ، فلاں مخالف نے یا فلاں قوت نے ان کو غلام بنا لیا، اب ان کو چھڑانا ہے، اب فدیہ دینا ہے، پیسے جمع کرو، چندہ جمع کرو، ان کو چھڑانا ہے، جتھا بندی کرو، صف آرا ہو جاؤ اور ان کے خلاف۔ اور جب وہ وَإِيَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پر قیدیوں کی حیثیت سے، تُفَادُوهُمْ، تو پھر تو تم ان کا فدیہ تک دیتے ہو۔ اب جس نے پکڑا ہے، جس نے غلام بنایا ہے، وہ کہے گا کہ بھئی اتنے پیسے لوں گا تب چھوڑوں گا، یہ چیز لوں گا تب چھوڑوں گا۔ پھر کیا پھر تم فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے ہو۔ ایک طرف قومی غیرت یا حمیت دوسری قوموں کے مقابلے میں اپنی قوم کے حق میں اس طرح ہے کہ ان کو چھڑانے پر تیار ہو گئے، جبکہ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ ان کا نکالنا ہی تمہارے اوپر حرام کیا گیا تھا۔ تمہارے لیے تو یہ حرام تھا کہ تم ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، تمہارے لیے حرام تھا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے مجبور نہ کرو، بلکہ ان کے لیے ایسا ماحول بناؤ کہ وہ مل جل کر رہیں، ساتھ رہیں، ہر مشکل اور آسانی میں ایک دوسرے کے تعاون کریں، سپورٹ بنیں۔ لیکن تم نے پہلے ان کو نکالا ظلم اور زیادتی کے ساتھ، اب دوسروں نے غلام بنا لیا، دوسروں کے قبضے میں آ گئے، اب چھڑانے کے لیے جتن کر رہے ہو۔ اب جو ہے وہ تو یہ سب کچھ اپنی جھوٹی انا، اپنی سرداری، اب ان پر احسان رہے گا ساری زندگی کے، انہوں نے ٹھیک ہے ہم پر ظلم کیا تھا لیکن چھڑایا بھی تو انہوں نے ہے نا، سردار کے سردار رہے۔ اب وہ ظلم کا پہلو بظاہر وہ لوگ سمجھیں گے کہ دیکھیں سردار کتنا اچھا ہے اس نے چھڑا لیا، وڈیرا کتنا اچھا ہے اس نے چھڑا لیا۔ اللہ اکبر۔ اب آخری بات ہے اور فیصلہ کن بات ہے، اور یہ ہم سب کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب ہدایت کے ایک حصے کو مانتے ہو، ایک کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہو؟ یعنی تورات کے احکامات میں سے، یا آج ہم کہیں قرآن کے احکامات میں سے کچھ مان لیے، کچھ چھوڑ دیے، جو اچھا لگا، جو آسان لگا، جس کو دل نے چاہا وہ مان لیا، اور جس کو تھوڑا سا مشکل آئی، آزمائش آئی، اس کو چھوڑ دیا۔ الفاظ پہ غور کرو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے ایک حصے پر اور کفر کرتے ہو کتاب کے ایک حصے کا؟ یہ ہے قول و فعل کا تضاد۔ اس پر وعید بڑی سخت ہے، ہلا دینے والی وعید۔ اللہ اکبر۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، فما جزاء، تو پس نہیں ہے جزا، نہیں ہے بدلہ ان کا، من يفعل، جو یہ کرتا ہے،
ذالک منکم، تم میں سے جو بھی جس نے بھی یہ طرز عمل اختیار کیا اس کا بدلہ اس کے سوا کچھ نہیں، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر اسے ذلیل و رسوا کیا جائے گا، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن اسے شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ آج دنیا میں ذلت اور رسوائی مسلمانوں کا مقدر کیوں ہے؟ آج ذلت و رسوائی ہم سب کا مقدر کیوں ہے؟ کہنے کو 57 اسلامی ممالک ہیں، کہنے کو 2 ارب کے قریب مسلمانوں کی آبادی ہے، کہنے کو دنیا بھر کے وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن کثرت پرصد کے بھیا کیستی، کوئی نہیں پوچھتا کہ تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ کوئی ویٹو پاور مسلمانوں کے پاس ہے، کوئی UN کے اندر آپ کی حیثیت ہے، کوئی جنرل اسمبلی میں آپ کی حیثیت ہے، ورلڈ لیول پر جتنے فورم ہیں مسلمانوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اور ان کی تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کس مسلمان ملک کو رونق دینا ہے، کس مسلمان ملک کے ساتھ یہ کرنا ہے، کس مسلمان ملک کے وسائل کو لوٹنا ہے، کس کو اپنا غلام بنانا ہے، کن کا قتل عام کرنا ہے، وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے حکمران اتنے مجبور اور بے بس اور اتنے بے حس اور بے غیرت کہ خون مسلم اس وقت پانی کی طرح دنیا کے اندر بہایا جا رہا ہے۔ اور اب غزہ کے بعد کئی اور محاذ کھل چکے ہیں، یمن کا محاذ کھل چکا ہے، شام کا محاذ کھل چکا ہے، اور یہ کس نے کھولے ہیں؟ اور کشمیر کا محاذ، کل کو 5 فروری کی چھٹی تو ہم مناتے ہیں، ہم چھٹی کا مزہ لینے والے ہیں، صرف ہر ایک کے نام کی چھٹی کا مزہ، ربیع الاول کی چھٹی کا مزہ ہم لیتے ہیں، کشمیر کی چھٹی کا مزہ ہم لیتے ہیں، یوم آزادی کی چھٹی کا مزہ ہم لیتے ہیں۔ او بھائی یہ کس مقصد کے لیے؟ وہ مقصد بحثیت قوم ہم سب بھولے ہوئے، کوئی پیش نظر نہیں ہے کچھ بھی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو دوسرے حصے کا، بعض کا، یعنی بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض کو انکار کرتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تو اس کی جزا، اس کا بدلہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں، تم میں سے جو کوئی بھی یہ کرتا ہے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کے اندر انہیں رسوا کیا جائے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کے اندر جھونک دیا جائے۔ اللہ ہمیں ایسی کیفیت سے بچائے، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارے قول و عمل کے اندر کوئی تضاد نظر نہ آئے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تم سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو، تم جو کر رہے ہو، جس حال میں کر رہے ہو، جس کا جو کردار ہے، بحیثیت قوم یا انفرادی سطح پر، اللہ ہر ایک سے واقف ہے، کچھ بھی اللہ کے علم سے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ باقی اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، ایسا کرتے کون لوگ ہیں؟ اصل میں اس وقت کے جو یہودی علماء تھے، جنہیں علماء سو کہنا چاہیے، وہ تھوڑے تھوڑے مفاد کی خاطر بک جاتے تھے، اور قوم کو لیڈ کرنے والے لوگ تھوڑے تھوڑے مفادات کی خاطر بک جاتے تھے، جھک جاتے تھے، کمپرومائز کر جاتے تھے۔ اور آج بھی پوری قوم لیڈرشپ کی تلاش میں ہے، ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے، کبھی ایک پر اعتماد کرتی ہے، کبھی دوسرے پر اعتماد کرتی ہے، کبھی تیسرے پر اعتماد کرتی ہے، لیکن بد سے بدتر لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہم لیڈرشپ سے محروم ہیں۔ کوئی ایسی لیڈرشپ، مخلص لیڈرشپ، کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا، جس مقصد کے لیے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے قربانیاں دی، ہجرتیں کی، تکلیفیں اٹھائیں، اور پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی نے جو آبجیکٹیوز ریزولوشن پاس کی، جو قرارداد مقاصد پاس کی، وہ بنانے والے تھے نا، انہوں نے طے کر دیا پاکستان کے بننے کے یہ مقاصد ہیں۔ آج وہ کس کے پیش نظر ہے؟ سیاسی لیڈرشپ اس وقت جتنی سیاسی لیڈرشپ ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں، ان میں سے کسی کا کوئی کردار پاکستان کو بنانے میں نہیں ہے، یہ سارے بعد کی پیداوار ہے، اور یہ سب مفاد حاصل کرنے والے لوگ ہیں، لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کے خلاف ان کے خلوص کا معاملہ یہ ہے۔ اب اس میں تمام لیڈرشپ آ گئی، سیاسی بھی ہے، فوجی بھی ہے، جرنیل اپنا جو ہے وہ بیوروکریسی بھی ہے، ان سب کے خلوص کا عالم یہ ہے
کہ جب تک اقتدار میں ہیں تب تک اس ملک کے اندر ہے، جب اقتدار سے پوزیشن سے فارغ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی نہ اس ملک میں رہنا پسند کرتا ہے، نہ اس ملک کے اندر اس کے مفادات ہیں، نہ ان کی اس ملک کے ساتھ کوئی وابستگی ہے، کوئی وابستگی نہیں ہے۔ یہ صرف اقتدار کے لیے، اقتدار کے مزے لوٹنے کے لیے، حکمرانی کرنے کے لیے یہ لوگ آتے ہیں۔ سیاسی لیڈرشپ کا حال بھی یہی ہے، جرنیلوں کا حال بھی یہی ہے، جو ریٹائر ہوتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ باہر بناتا ہے، اس کو اپنے ملک پر، اپنی سیکورٹی پر اور اپنے ملک کے ساتھ ہمدردی، جس کے مفادات کو ساری زندگی تم نے جو ہے کہ ہم نے جانیں دی، ہم نے قربانیاں دی، قربانیاں کس نے دی؟ مفاد اٹھانے والے کون ہیں؟ کہاں ہیں وہ سارے ریٹائر ہونے کے بعد باہر؟ سارے بیوروکریٹس اعلیٰ درجے پر ریٹائر ہونے والے وہ سارے ملک سے باہر۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ سیاسی رہنما وہ سارے ملک سے باہر۔ تو جوڈیشری میں جو ریٹائر ہوتا ہے وہ ملک سے باہر، ان کی ساری زندگی کی کمائی لے کر ملک سے باہر، پینشنیں بھی باہر بیٹھے ہوئے لے رہے ہیں۔ بحیثیت قوم اصل مقصد کیا ہے؟ بحیثیت قوم ہمیں لیڈرشپ کا بحران ہے ہمارے ہاں، قحط الرجال ہے ہمارے ہاں، کسی طرف سے بھی کوئی ایسا رہنما سامنے نظر نہیں آ رہا، نہ وہ فوج میں سے ہے، نہ سیاستدانوں میں سے ہے، نہ بیوروکریسی میں سے ہے، نہ وہ ججز میں سے ہے، کہ جو قوم کو کسی ایک صحیح ڈائریکشن پر ڈال سکے، لے کر چل سکے۔ کوئی عزم اور ارادہ تو کریں، اس کے لیے کوئی سٹیپس تو لیں، ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ مفادات کے بندے ہیں۔ اس دور میں کوئی ایک گروہ ہوگا، آج کے دور میں ہر گروہ اپنے مفاد کے پیچھے لڑ رہا ہے۔ اجتماعی کاز جو بحیثیت قوم پاکستانیوں کی اور جو بحیثیت مسلمان امت مسلمہ کی، وہ ہمارے سامنے نہیں۔ تو یہ کون فراہم کرے گا؟ یہ کون دے گا؟ اللہ کہتے ہیں اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے مول لے لیا دنیا کی زندگی کو بالآخر، آخرت کے بدلے میں۔ بس دنیا بن جائے، آخرت اے جہان مٹھا دے اگلا کہیں ڈٹھا، یہاں بینک بیلنس ہو، یہاں کوٹھیاں بنگلے ہوں، یہاں فیکٹریاں ہوں، یہاں کی لوٹ مار کرو، دبئی میں بنا لو سب کچھ، امریکہ میں چلے جاؤ، برطانیہ میں چلے جاؤ، دنیا کے اندر پھیل جاؤ، دنیا ہی دنیا ہے۔ آخرت کس کے سامنے؟ اللہ کی رضا کس کے سامنے؟ لوگوں کی قربانیاں کس کے سامنے؟ فلا یخفف عنہم العذاب، تو ایسے لوگوں پر اللہ پھر اپنا عذاب قیامت کے دن کم نہیں کرے گا، کم نہیں کرے گا۔ ساری دنیا کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے ان لوگوں نے، ساری عوام کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے ان لوگوں میں۔ کل ہی مستنصر حسین تارڑ، پاکستان کے ایک بہت زبردست ناول نگار اور افسانہ نگار اور سفر نامے بھی انہوں نے لکھے، بڑا خوبصورت ان کا تبصرہ، کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ جہنم دنیا میں ہے اور اس کے بعد جنت ہی ہے۔ ہم اپنے حصے کی ساری سزائیں پاکستانی قوم کے حوالے سے کہ ہم وہ ساری انشاءاللہ ساری یہی پوری کر کے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے مقتدر طبقات کا جو سلوک ہے عوام الناس کے ساتھ، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ ریلیف تو ملے گا نا، کہ جتنا عوام کے اندر فرسٹریشن ہے، جتنی مشکلات کے اندر عوام الناس ہیں، دیکھیں جو چند لوگ آپ کو خوشحال نظر آتے ہیں، عوام اس کا نام نہیں ہے، ملک اس کا نام نہیں ہے۔ میجارٹی کن حالات سے گزر رہی ہے، کس طریقے سے لوگوں کا خون نچوڑا جا رہا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو جب یہ لوگ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے تو پھر ان پر کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کوئی رعایت نہیں ہوگی، ولا هم ینصرون، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ آج تو ایک بدمعاش پکڑا جاتا ہے تو دوسرا چھڑانے آ جاتا ہے، ایک لیڈر پکڑا جاتا ہے تو دوسرا چھڑانے آ جاتا ہے، اندر ہی اندر ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، ان ظالموں کی، ان فاسقوں کی، ان جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کی۔ تو بہرحال اللہ کی رحمت سے امید ہے جو لوگ بھی اس دنیا کے اندر تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں اور حق پر قائم اور دائم ہیں اور خود نہیں بگڑے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رکھا ہے، اور اللہ ہی کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی حفاظت فرمائے گا، ان کو کامیابیوں سے نوازے گا اور اپنی رضا ان کے شامل حال کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا